آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ قصہ ایک ایسی عورت کا ہے، ایک ایسی صحابیہ کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھی۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے کوئی تعلق تھا، اور نہ صاحب منصب بھی تھے، اور نہ ہی ان کے رشتہ داروں کی تعداد زیادہ تھی۔ رنگ بھی سانولا تھا، اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض پاتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے غریب آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال، نہ حسن، نہ خاندان، نہ جاہ و جلال، نہ کوئی منصب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ تو جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اے اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی خوبصورت نہیں، اچھی نہیں ہے، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام ویقول زوجونی ابنتکم، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، وہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ جواب دیا جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب کھڑے تھے، پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ واہ واہ، یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام بھجوایا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی نانا، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی ساری گفتگو کو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا آیا ہے اور مشورہ کس نے دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہی ہوگا۔ تو اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لن یضیعنی۔ کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں شادی کریں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا اور سنایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ،
اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کی اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ اور آپ کا حکم جو ہے وہ ہمیں قبول ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کی پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرما دی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کو زندگی کی کسی بھی مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس پر فقر اور مسکنت کے سائے تھے، مگر جس کی آرائش اور زیبائش تکبیر اور تحلیل، تسبیح اور تحمید یہ زندگی تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا، ایک انصاری یعنی انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا هل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ پتہ کرو کہ کون کون شہید ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول فلاں فلاں حضرات موجود نہیں۔ پھر ارشاد ہوا هل تفقدون من احد، کیا تم کسی اور کو جو ہے وہ یعنی گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں۔ گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے ہیں، اپنے پیارے ساتھی کی ناش کے پاس کھڑے ہیں۔ منظر کو دیکھا پھر فرمایا قتل 7 ثم قتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا ہے، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فوضعه على ساعديه ليس له الا ساعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر تھا۔ جلیبیب کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں اپنے ان کی قبر میں اتارا۔